اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر سامعین و ناظرین، مکہ مکرمہ، حرم محترم، مہبت وحی، مولد حضرت رحمت للعالمین سے میں آپ سے مخاطب ہوں. آج میرے اس خطاب کا عنوان ہے وہ شعور جو ہر مسلم کے دل میں راسخ ہونا چاہیے. ہر فرد امت محمدیہ کو جس کا ہمہ وقت استحضار رہنا چاہیے، اسے یاد رہے کہ من ہوا، وہ کون ہے. اور اس میں کوئی شرط نہیں کہ وہ عالم ہے، غیر عالم ہے، وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اونچے طبقے کا ہے یا رعایا میں سے ہے، مگر جب تک اس کی نسبت رحمت للعالمین کی طرف ہے، اس کا وہ امتی ہے، تو اپنی اس نسبت کا شعور تو رہنا چاہیے ہمیں. خواتین و حضرات، میرے عزیز طلبہ اور محترمین علماء کرام، اس شعور کی آج امت کو ضرورت ہے. بلکہ یہ وہ شعور ہے جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام میں پیدا فرمایا تھا. وہ لوگ جو بکریوں کو چرانا نہیں جانتے تھے، اونٹوں کو سدانا نہیں جانتے تھے، انہیں رسول اللہ نے وہ شعور عطا کیا اور وہ قوموں کے قائد بن گئے. اور وہ شعور کیا ہے؟ آسان سی بات ہے، بہت ہی آسان، یہ کہ ہم اس معبود کے عبادت کرنے والے ہیں جس کا تعارف ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے. رب خالق کو بھی کہتے ہیں، رب نگہبان بھی ہے، رب نگران بھی ہے، رب وہ ذات بھی ہے جو نشو و نما کر رہی ہے، پال رہی ہے. اور ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہماری نسبت ان سے جڑی ہوئی ہے جن کا لقب ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو رحمت للعالمین ہیں. رب ہمارا رب العالمین اور رسول ہمارے رحمت للعالمین. یہ وہ شعور ہے جو ہر مسلمان امتی کے دل میں ہونا چاہیے. وہ عالم ہے، غیر عالم ہے، حکمران ہے، رعایا ہے، بڑا ہے، دنیا والا ہے، ثروت والا ہے، مال و دولت والا ہے، غریب ہے، مفلس ہے. تو یہ شعور پیدا کس نے کرنا ہے؟ یہ میری گزارش ہے وارثان نبوت سے. آج مؤدبانہ گزارش ہے، اے وارثان نبوت، اس شعور کو آج امت میں پیدا کرو. اسے شعور برتری کہتے ہیں. جناب رسول اللہ نے اپنے اصحاب میں ان کی مالی حیثیت آپ جانتے ہیں. مشہور
ایک روایت ہے کہ جب ابو سفیان ہرقل کے دربار میں تھے تو اس نے کہا کہ جو تمہارے اندر مدعی رسالت اور نبوت ہے وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ تو اس کی تعلیمات جب اس نے پیش کی، یہ مستقل ہم نے اپنے ایک مجلس میں اور ایک محاضرے میں ذکر کیا ہے، اور سارے سوال و جواب، تو اس نے اسے یہ کہا، ہرقل نے ابو سفیان سے کہا، یہ تو مجھے علم تھا، ہماری کتابوں میں مذکور تھا کہ ایسے نبی رحمت للعالمین آنے والے ہیں، مگر یہ مجھے خیال نہیں تھا کہ وہ تم جیسے لوگوں میں آئیں گے۔ تو وہ لوگ جو دنیا کے اندر فی ضلال مبین کی کیٹیگری میں تھے، اللہ کے ہاں فی ضلال مبین، ان کو قادت العالم، سعادت الدنیا بنا دیا اس شعور نے۔ کیوں شعور نہ ہو کہ ہمارا رب ہر وقت ہمارے قریب ہے، جب چاہیں ہم اس سے مناجات، منادات، خطاب کر سکتے ہیں۔ جب اللہ اکبر ایک مسلمان کہتا ہے، وہ شہر میں ہے، دیہات میں ہے، بستی میں ہے، گھر میں ہے، اکیلا ہے، جماعت میں ہے، تو فوراً وہ اپنے اس رب سے جو ملک السماوات والارض ہے، جس کی بادشاہت آسمانوں سے شروع ہوتی ہے، اور تعارف ہی اس کا یہ ہے للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ وہ ہے ہمارا جس کی بادشاہت آسمانوں میں اور زمین میں بھی ہے۔ اب آسمانوں سے آغاز کرنے میں یہ فلسفہ ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آسمان کے کسی حصے میں اس کا ملک ہے یا تھوڑا سا حصہ اس کا بھی ہے، تو یہ ہمارا رب ہے۔ اور پھر ہمارے رسول کون ہیں؟ جن کو اللہ نے یہ خطاب دیا کہ وہ رحمت صرف مومنین کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، مسلمین کے لیے نہیں، عالمین کے لیے ہیں، جن و انس کے لیے ہیں، پرند چرند کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جملہ عالمین میں، جملہ مخلوقات پہ رحمت کا وہ ذریعہ بنے اللہ کی کا۔ اور اب آگے سنیں، اور ان کا خطاب کیا تھا؟ اس خطاب کو بھی ہر مسلمان امتی کو جاننا چاہیے۔ دیکھیں کیسا عجیب خطاب، جس نے پوری انسانیت کو ایک وحدت کے دھاگے میں پرو دیا، ایک وحدت کی تسبیح کے دانے بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سنیں، یا ایھا الناس۔ اب یہ خطاب کیا ہے؟ اے پورے عالم کے لوگوں، اے پورے بنی آدم، پوری دنیا کے انسانوں، نہ عرب، نہ عجم، نہ اہل ایشیا، نہ اہل مغرب، مخصوص ہے ہی نہیں، پوری کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں سبھی آپ کے خطاب کے مخاطب ہیں۔ اب دوسری گزارش میری وارثان نبوت سے یہ ہے کہ اس احساس کو امت میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ امت مسلمہ ایک امانت کی امین ہے، اور وہ امانت اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے، اور وہ رسالت اور دعوت اتنی بڑی ہے کہ پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ تو اس رسالت کی امین امت مسلمہ ہے پوری، اور پوری انسانیت کو ہم نے یہ خطاب دینا ہے، یہ خطاب پیش کرنا ہے۔ کیا؟ اب آپ دیکھیں، اے لوگو، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم اس رب العالمین کے ماننے والے ہیں اور اس کے پرستار ہیں اور اس کی زمین میں نمائندہ ہیں، جس نے تم سبھی کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی ایک مرد اور عورت؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تمہیں آدم سے پیدا کیا۔ اگرچہ اس کا بھی تعارف ہوا، جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو نام لے کے بتایا گیا، لیکن قرآن میں خطاب یہ ہے کہ اے تمام لوگوں، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، تمہارا خالق میں ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہارے خالق ہیں اور تم سبھی کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ وحدت کا وہ تصور ہے جو پوری انسانیت کو
اللہ نے قرآن میں دیا اور جناب رسول اللہ کی زبان مبارک سے بیان ہوا۔ پھر میری تیسری گزارش وارثان نبوت سے یہ ہے کہ آپ کا خطاب عالمگیر ہونا چاہیے۔ مسلمان داعی، مسلمان علماء اور بلکہ ہر مسلمان امتی، اس کو پورے عالم میں اس کی نگاہ ہونی چاہیے، پوری انسانیت پہ اس کی نظر رحمت ہونی چاہیے۔ انسانیت کو ہم رحمت کی نگاہ سے دیکھیں، غضب کی نگاہ سے نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ پوری انسانیت ہمارے رب کی پیدا کردہ ہے اور ہمارے رسول کی امت ہے۔ یاد رکھیں، جب رسول پوری انسانیت کے رسول ہیں تو پوری انسانیت پھر ان کی امت ٹھہری۔ تو یہ تیسری بات ہے جو ہمارے علماء کو شعور پیدا کرنا ہے اپنی امت کے اندر، اور پھر اپنی دعوت میں اس عالمگیریت کو پیدا کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں، عقل کی بات ہے، اے سب لوگوں، اب سب لوگ مانتے ہیں شکلیں سارے انسانوں کی انسانوں جیسی ہیں، ایک ہی طرح کے ہاتھ ناک پاؤں ہیں آدم کی اولاد کے، تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو بشر کے افراد میں وحدت اور یونٹی کا تصور اسلام نے دیا ہے، یہ کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے علماء اور دعات، ہمارے طلباء اور علماء، کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اب اگلی بات سنیں، چوتھی بات یہ کہ اس وقت کی دنیا اور بشر اور انسان طاقتوروں کے سامنے زیر نگی ہیں، ان کے رحم و کرم پہ ہیں۔ اب ان میں جو نزاعات ہیں وہ برتری کے نزاعات ہیں کہ ہم لوگوں پہ مسلط ہیں، ہم صاحب قوت ہیں، ہماری بات چلے گی۔ اب یہی پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا اس بات کو بھی سمجھیں۔ اس کے نتیجے میں قوموں میں نزاعات، قوموں میں شرور، قوموں میں فتنے، قوموں میں جھگڑے، اور بنی نو بشر جن کو اللہ کا خطاب یہ تھا کہ تم سب لوگ ایک مرد اور عورت کی اولاد ہیں، آج رنگ سے، نسل سے، مال و دولت سے اور اسلحہ اور مادی برتری کی بنیاد پہ حاکم اور محکوم ہیں اور آقا اور غلام ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو دنیا کے اندر جتنی عداوتیں آج ہیں، ان سب کا حل بھی اسی شعور میں ہے جو ہمیں امت کو پیش کرنا ہے۔ تو یہ چند وہ احساسات ہیں، شعور ہیں، اور چند وہ بنیادی چیزیں ہیں یا اسلام کا بنیادی تصورات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیے۔ صحابہ نے اس کو سمجھا، پھر وہ بیٹھے نہیں مکے اور مدینے میں، پھر وہ یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، یہ شعور نہیں انہیں رہا، پھر یہ شعور رہا کہ نحن قوم، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ بعثنا اللہ، اللہ نے ہمارا اختیار کیا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے، انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لانے والے ہیں۔ یہ ہمارا اس امت کا کام ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیں، یہ ترتیب جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسے ہر امتی کو، عالم ہو، جاہل ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اس شعور کو بیدار کریں۔ اور پھر ہمارے علماء کرام کا بھی یہ بنیادی وظیفہ ہے، اسی لیے وہ نبوت کے وارث ہیں کہ یہ شعور حضرت رحمت للعالمین نے اپنے صحابہ، اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں ان کو دیا تھا۔
پھر وہ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے، نکلے، اور آگے کیا کہ اے دنیا کے انسانوں، تم کیوں جھگڑتے ہو، کیوں تم رنگ اور نسل کی بنیاد پہ ایک دوسرے پہ برتری کرتے ہو؟ اس کا بھی ہم آگے بیان کریں گے۔ تو اب ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے جو خطاب اس امت کو دیا جناب خاتم النبیین کی وساطت سے اور ان کی برکت سے اور ان کے وسیلے سے اور ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ اے پوری دنیا کے انسانوں، تم اس اکائی میں آ جاؤ کہ ایک مرد عورت کی اولاد ہو۔ یہ بات سب سے پہلی ہے۔ تو یہ وحدت اور مساوات کا تصور وہ ہے جسے رحمت للعالمین نے اپنے خطبوں میں مسلسل بیان کیا۔ قرآن کریم میں اس کو اللہ نے ثبت فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کی ہی آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے پورے بشر، بنی نوع انسان، تم سب ایک مرد عورت کی اولاد ہے۔ یہ منسوخ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں یہ قابل عمل تھی، آج نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ خطاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوری انسانیت کے نام پہ ہے۔ پھر اسی خطاب کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو، وہ مشرقی ہوں، مغربی ہوں، شمالی ہوں، جنوبی ہوں، جس خطے کے بھی اس دنیا میں رہنے والے ہوں، ان سب کو ان کی جملہ نزاعات سے نکالنے کا ایک راستہ دیا۔ تو یہ خطاب بذات خود رحمت للعالمین کی رحمت کی دلیل ہے، اور یہ ہیں وہ وسعتیں جناب رحمت للعالمین کی رحمت کی۔ پھر آگے دیکھیں کہ اسی انسانی وحدت اور مساوات کے پیام کو حضور نے پھر مزید کیسے شرف بخشا اور اس کی شرح کیسے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ہی حج آپ نے فرمایا، اور اسی میں امت کو اتنا فصیح و بلیغ انداز سے اور اتنے طویل خطبے میں تمام کچھ وہ بتا دیا جو قیامت تک انہیں پیش آنے والا ہے۔ مگر اس خطاب سے میں چند گزارشات، چند جملے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ خطبہ میں فرمایا، اے لوگو، یقیناً تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو سفید فام پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر عزت والا، معزز و مکرم وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کا مستحق وہ ہے جو اللہ کی حدود کا پابند ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ خطاب ہے رحمت للعالمین کا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت رحمت للعالمین کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ کا خطاب صرف مومنین کے لیے نہیں، بلکہ وہ دنیا کے جملہ انسانوں کے لیے ہے۔ اب خطبے کا ایک حصہ ہم نے ابھی پیش کیا ہے، اور اسی پہ ہم آج اپنی گفتگو کو ختم کر کے دوبارہ خلاصہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کو کیا شعور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ پہلا یہ کہ ہم وہ ہیں، اپنا تعارف، کہ جن کا معبود جو بالکل شارک سے بھی قریب ہے، وہ کون ہے؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔
तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, मुसलमानों में भी अल्लाह के अखलाक आना चाहिए, और जिनका रसूल रहमतुल लिल आलमीन है। इसलिए हर मुसलमान इंसान को रहमत की निगाह से देखे। इसीलिए तो हजूर ने फरमाया कि अन्नास कुल्लुहुम अयालुल्लाह, सारे लोग अल्लाह का अयाल हैं। अहब्बुहुम इलल्लाह अहसनुहुम इला अयालिही, और अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब वो है जो उसके ख़ानदान से एहसान करे। जब सारे इंसान ख़ानदान हैं तो सभी पे एहसान करें। ये शऊर मुसलमान हर उम्मती में होना चाहिए, और इस शऊर को पैदा करने के लिए मेरी गुजारिश तलबा से है और मुदर्रिसीन और मुअल्लिमीन से है कि इस शऊर को पैदा करना ये वारिसान नबूवत का शरीफ वजीफ़ा है। फ़ायदा इससे क्या होगा? इसके अंदर उम्मत के अंदर एक शऊर बरतरी पैदा होगा, जिसे सहाबाए किराम में हजूर ने पैदा फरमाया था। फिर वो अपने आप को कहतर और कमतर नहीं समझेंगे। क्यों? कि उनके पास दुनिया की सबसे कीमती और कीमती तरीन चीज़ सरमाया दावत व रिसालत मौजूद है, जिसके अंदर अल्लाह ने उनकी और दीगर इंसानों की दुनिया और आखिरत की सादत रखी है। तो ये चंद गुज़ारिशात मैंने इसलिए पेश की हैं कि ये दलील है हमारे रसूलुल्लाह के रहमतुल लिल आलमीन होने की और इस्लाम के अल्लाह का पसंदीदा दीन होने की, और इस उम्मत के खैरुल उमम होने की, और जनाब रसूलुल्लाह के ख़ातमुन नबिय्यीन होने की, और इस उम्मत के ख़ातमुल उमम होने की। अब हमने अपने अमल से ये साबित करना है ये सारी चीज़ें कि हम में ये शऊर भी हो, फिर हम चुप करके बैठे ना रहें, ना ही हम जुल्म को बर्दाश्त करें, ना ही हम जुल्म होने दें दुनिया में, बल्कि हम अपने आप को इस कायनात में अल्लाह का खलीफा समझ के अपने आप को ज़िम्मेदार समझें। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस एहसास को पैदा करें, और इंशाअल्लाह इसी गुफ्तगू का अगला हिस्सा हम बाद की मजलिस में पेश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बराए मेहरबानी डॉक्टर सईद मक्की के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।